السلام علیکم جی. بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن میں نے کہا اس کے اوپر ایک گفتگو کی جائے, اور وہ گفتگو یہ ہے جب ہم کسی کا افغانستان کی بات کر رہا ہوں, جب ہم کسی کا پرسپیکٹو نہیں سمجھتے, پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھتے یا اس کی پوزیشن نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرنا فضول ہے. اور اس کے بعد ہم اپنی پوزیشن نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں اس سچویشن کا پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اٹھو اٹھ چتالیاں ماری جو. ٹھیک ہے, اب افغانستان کے جو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. طالبان جو ہے ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو جمعیت علماء ہند کا قیام پاکستان کے وقت تھا. جمعیت علماء ہند جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ چونکہ انگریز نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا تو لہٰذا اگر انگریز یہاں سے جانا چاہتے ہیں تو وہ اقتدار ہمارے حوالے کر کے جائیں, یعنی کہ مسلمانوں کے. اور حسین احمد مدنی صاحب اور ابوالکلام آزاد اور اس نو کے بہت بڑے بڑے لیڈر جو تھے انہوں نے یہ نعرہ لگایا, لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ نعرہ لگا کے تو وہ کانگریس میں کیوں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, کانگریس میں اگر شامل ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ پھر آپ انڈورس کر رہے ہیں عددی اکثریت کو, اور عددی اکثریت تو آپ کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے یا کر سکے, یا کبھی بھی آپ برِ صغیر کے اندر عددی اکثریت میں نہیں رہے. اور لیکن اس میں ان کا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے, ان کا جواز ہو سکتا ہے کہ اس وقت اڈلٹ فرینچائز نہیں تھا. اس وقت صرف وہی لوگ قیام پاکستان سے پہلے صرف وہی لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے جو کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تھے. جی ہاں, ٹھیک ہے, جو تھے کامن آدمی کو ووٹ کا حق نہیں تھا. کامن آدمی کو تو پھر آزادی کے بعد ووٹ کا حق ملا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ والا جو پرسپیکٹو سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ 9/11 سے پہلے ہماری حکومت تھی اور 9/11 کے اندر جو ہمارے اوپر پوری دنیا نے مل کے حملہ کیا, 48 ملکوں کی افواج آئی اور ہماری حکومت ختم کر دی. طالبان پرسپیکٹو ہے تحمل سے اس لیے یہ حکومت ہمیں واپس دے کے جائیں. جب یہ سارے لوگ جا رہے ہیں یہاں سے, بلکہ بعض خوش فہم لوگوں کے بقول کے بھاگ رہے ہیں, تو اگر بھاگ رہے ہیں تو ہمیں ہماری حکومت واپس ملنی چاہیے. اور اب اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں. افغانستان کے اندر موجودہ حالات میں جہاں پہ کوئی ریلائبل سینسز ایگزسٹ نہیں کرتا ملک کے اندر, جس ملک کے اندر لینڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتا, لینڈ کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے مینٹین. یہ ہمارے ہاں جو پٹوار خانہ وغیرہ ہوتا ہے جس میں ہر لینڈ کا ریکارڈ شیر شاہ سوری کے وقت سے چلا آ رہا ہے, اور وہ خطونیاں اور وہ سارا کچھ جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ افغانستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر آپ افغانستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کیس آپ کو وہاں پہ لینڈ اونرشپ کے ڈسپیوٹ ملیں گے, اور قتل وتل کا تو وہ آپس میں نبڑا لیتے ہیں, آپس میں ہی کر لیتے ہیں. اور دور دراز دیہات کے علاقوں کے اندر اس پہ پھر قبائلوں کی, لوگوں کی, افراد کی, پھر افراد کے گروہ کی, اور پھر قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر کئی درجن افراد مارے جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے وہاں پہ ایسی صورت میں, ایسی سوسائٹی کے اندر اگر امریکنز یہ کہتے ہیں یا انڈینز یہ کہتے ہیں یا ویسٹرن میڈیا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمنٹ وجود میں آئی اس کا کیا بنے گا, تو جو بندہ وہاں پہ اس کی گراؤنڈ ریلی کو جاتا ہو تو ہاسا ہی نکل جاتا یار کی گل کرن ڈے نے. ٹھیک ہے, اب وہاں پہ ہمیں اور طالبان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جو میں بات اگلی کرنے لگا ہوں, وہاں پہ کوئی اسپیشل سسٹم ڈرائیو کرنا پڑے گا جس میں لوگوں کی سے ہو جائے سسٹم کے اندر, لیکن وہ اس طرح کا نہ ہو جیسے ایران میں ہے. ٹھیک ہے, وہ کینڈیڈیٹ لیول کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا وہ ہم طے کریں گے, باقی سارے ووٹ ڈالیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, ووٹر کے لیول کے اوپر آپ کنٹرول کریں کہ جی اس کوالیفیکیشن کے بندے کو ووٹ ڈالنے کے لیے کا حق دیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو سپلائی سائڈ والی یعنی ووٹ والی سائڈ سے کہ آپ کنٹرول کریں شاید یہ ممکن نہ ہو موجودہ دور کے اندر,
ایران نے جس طرح سکسیسفلی اس کو مینج کیا ہے اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کا ایک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, لوگ الیکشن میں ووٹ ڈال کے اپنا سارا غصہ بھی نکال لیتے ہیں اور نتائج جو ہیں وہ ان کی حدود سے باہر نہیں جا پاتے, انہوں نے اپنی حدود تھوڑی سی بڑھا دی ہیں, ان حدود کے اندر ہی رہتے ہیں الیکشن. اس طرح کا کوئی سسٹم وہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ 2 الیکشن ہوئے ہیں اور غنی کا دوسرا الیکشن ہو گیا اور 2 ٹرم گزار گیا احمد کرزئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 2 3 4 الیکشن ہو چکے ہیں اب تک افغانستان کے اندر. اب ظاہر ہے وہ سسٹم کو کچھ نہ کچھ تو جڑ پکڑنی چاہیے نا, ٹھیک ہے نا, اور اس سسٹم کے نتیجے میں اوپر آنے والے افراد کو انے واہ دوڑ کے پوڑیاں چڑھ کے تو جہاز کے ذریعے فرار تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ طالبان آ گئے اور ہم جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس سسٹم کے سے مفاد اٹھانے والے کو علاج کے نام پہ, رشید دوستم کی بات کر رہا ہوں, جا کے ترکی میں تو پناہ نہیں نہ لے لینی چاہیے. اور اس وقت پاکستان سے بند ہے, ٹھیک ہے, دبئی کی فلائٹ, لیکن کابل سے کھلی ہے. کیوں؟ وہ دبئی کو پتا ہے کہ اب وہاں سے بھاگیں گے پیسوں والے لوگ اور میرے ہاں آ کے رونق لگائیں گے. دن رات ایمریٹس کی فلائٹیں کھلی ہیں اور انڈیا تو خیر ہے ہی ہے نا, ادھر کی بھی فلائٹیں بہت زیادہ کھلی ہیں. ہم اپنی PIA بند کر بیٹھے ہیں. خیر ہمارا لینڈ روٹ ہے اور وہ بھی پچھلے دنوں ہم نے بند کر دیا تھا, وہ پتہ نہیں اس کا بہانہ لگا کے پتہ نہیں کھلا ہے کہ نہیں کھلا. اس کے بعد ہم نے وہ, اور پھر پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ اگر وہاں پہ طالبان آ گئے ہم بند کر دیں گے. اس نے میرے کان میں پھونکا تھا یہ کہ یار وہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ اتنے دنوں سے وہ بند ہے, تورخم اور چمن بند ہے. میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار, جتنی سپلائیز جانی ہوتی ہیں, جتنے ٹرک کی لائنیں لگ جاتی ہیں, وہ تو مطلب کہ آپ ابل پڑے, آنکھیں ابل پڑے. ایک دفعہ بغیر اطلاع کے کوئی واقعہ ہوا اور اس واقعے کی کور لے کے انڈیا نے واگا کا بارڈر بند کیا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ 7 میل لمبی لائن لگ گئی تھی ہمارے یہاں پہ رنگ روڈ جو ہے, ناردرن رنگ روڈ جو لاہور کا بنتا ہے, وہاں پہ پورا رنگ روڈ اور پھر GT روڈ تک لائنیں ایک پوری سائڈ ٹرکوں کی اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے ٹرک. ٹھیک ہو گئے. کمنگ بیک, ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جب طالبان کا یہ پرسپیکٹو ہے تو اب ہم ایک پرسپیکٹو تو نہیں نا دیکھ سکتے, ہم دوسرے کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں. دیکھیں, ایک تو کابل کے اندر قابض جو ہے وہ طبقہ ہے جنہوں نے پچھلے 20 سال میں رج کے, ٹھیک ہے, $5 ارب باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے لوکل سسٹم کو کوئی مضبوط کرنا ضروری نہیں سمجھا, وہ کھایا ہے اور رج کے کھایا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں جو ریاست کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر دفتر خارجہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے جو کہ بیرون ممالک کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر والوں کو ذرا نکال دیتے ہیں, ان کا تو اشر ہم نے دیکھ لیا نا بیچاروں کا, ان کو نکال دیتے ہیں, فوج کو نکال دیتے ہیں. لیکن جو سول بیوروکریسی ہے وہ بینیفیشری ہیں, لیکن ان کا وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ طالبان جو ہیں اس موجودہ نظام میں, جو کہ 4 الیکشن کے بعد باقاعدہ بنیاد پکڑ گیا ہے, 5 الیکشن کے بعد, اس کے بعد جو ہے 4 الیکشن کے بعد یہ باقاعدہ بنیاد پکڑ گیا ہے. اس میں طالبان کو موجودہ صورت میں گھسانا کا مطلب یہ ہے کہ اس سب کو آپ زیرو کر دیں, اس کو آگ لگا دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہ والا ان کی جو کیسٹ ہر ایک کے اندر فٹ کی ہوئی ہے کیسٹ جو ہے کہ جناب وہ جو طالبان آئے تھے تو انہوں نے یہ کیا تھا اور انہوں نے وہ کیا تھا اور یہ وہ تھا, اور وہ کہتے ہیں جی وہ فلاگنگ والی ویڈیو ہے تو افغانستان کی ہے ہی نہیں, وہ تو پاکستان کے علاقے کی ہے. کر لو گال. وہ میں دیکھ رہا تھا سہیل شاہین صاحب بات کر رہے تھے اسکائی نیوز کے ساتھ, انہوں نے وہ انگریزی آڑے آ گئی, ورنہ تو انہوں نے کہا وہ تو ویڈیو ہے ہی نہیں افغانستان کی. تو خیر وہ جو ویمن فلاگنگ والی ویڈیو ہے, تو خیر یہ کابل کے اندر جو لوگ موجود ہیں یا جو شہری علاقوں میں ہم کہہ لیں, اور شہری علاقوں کے اندر ڈائریکٹ بینیفیشری جو موجود ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو موجودہ نظام کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ 2 نقطہ نظر ہو گئے. وہاں پہ وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں
موجودہ نظام کے بینیفیشری صرف وہ اتنے ہیں کہ اس دوران امن رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا وہ دونوں سے شاکی ہیں. وہ کہتے ہیں جی 20 سال پہلے طالبان تھے تو ہماری خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی تھیں بغیر محرم کے، اور جو تھا یہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ جناب شیو بڑھاؤ اور جناب کو داڑھی نہ منڈوائے، اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کو درے پڑھتے تھے. تو یہ جو انہوں نے کیا تھا اگر وہ کریں گے تو وہ تو بہت ہی بڑی بدقسمتی ہوگی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک ماڈرن سویلائزڈ اور ویسٹرن سسٹم آف ایجوکیشن کے اندر پڑھنا شروع ہو گئے ہیں. امریکہ کی یہاں پہ 2 یونیورسٹیاں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے بن گئے ہیں. اب طالبان جب آئیں گے تو ان اداروں کا کیا بنے گا؟ میری تو بیٹی جاتی ہے، اگرچہ وہ سکارف اوڑھ کے جاتی ہے لیکن میری تو بیٹی پڑھنے جاتی ہے وہاں پہ، وہ تو شٹل کاک والا برقع نہیں لیتی، تو اس کا کیا بنے گا؟ ان کی اپنی جگہ پہ تشویش ہے اور بڑی جینوئن تشویش ہے. اور اگر یہ پالیسی نہیں ہے طالبان کی تو وہ ان کے ساتھ اپنا پختون ولی کا معاملہ ہے، وہ اس کو کلیریفائی کریں بھائی ہم کون ہوتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تینوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں اپنی اپنی جگہ پہ رولا پائی جا رہے ہیں، تینوں اپنی اپنی جگہ پہ شور مچائی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس تینوں کے شور کے نتیجے کے اندر ویسٹرن میڈیا میں ایک ایسا کڑماس مچ گیا ہے جس کے نتیجے میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر کوئی اپنی مرضی کا جو اس نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنایا ہوا ہے وہ سوچ کے تو وہ لگا جا رہا، ٹھیک ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہمیں سمجھنا چاہیے تینوں کا. اب آپ باہر آ جائیں، اس سے باہر نکل جائیں. چائنا بہادر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے روس اپنا افغانستان والی سائڈ پہ ایغور مسلم کا ایک مسئلہ ہے، اور اگر طالبان نے صرف ان کو مسکرا کے ہی دیکھ لیا تو انہوں نے اتنے شیر ہو جانا ہے، تو لہذا چائنا نے سب سے پہلے طالبان کو انگیج کیا، ٹھیک ہے. اب باہر کے ممالک کا نا جائزہ لے لیتے ہیں کہ جو ہمسایہ میں جو آتا ہے، ہمسایہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ چائنا آتا ہے. چین کا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ان کے ہمسائے میں ہی ایغور مسلم ہیں. اچھا، ایغور مسلم جو ہے نا وہ یہ اگر انہوں نے طالبان نے ان کو ہنس کے بھی دیکھ لیا تو یہ جو ہیں یہ جو ہو مطلب کہ انہوں نے تو تباہی پھیر دینی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب القاعدہ کو سرنڈر کروایا ہے امارات افغانیہ تحریک طالبان عالی شان نے، تو اس میں یہ جتنے بھی گروپ تھے نا اس کے اندر ایسٹ یہ جو مشرقی اب پتہ نہیں ترکمانستان ہے یا کیا ہے، لیکن ترکستان ہے یا ترکستان مشرقی ترکستان جو ہے اس کی جو موو چلتی ہے، ان لوگوں کے بھی جو وہاں پہ انڈر ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے یا جو بھی تھے ان کو بھی طالبان نے کہا کہ پجن نہیں، ہم تو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ واپس جانا ہے تو واپس جاؤ، یہاں پہ رہنا ہے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. تو ان میں سے کچھ لوگ واپس گئے ہیں اور اس واپسی کا پھر ہم نے نتیجہ دیکھا ہے کہ چین کے اس علاقے کے اندر تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. روس جو ہے وہ صدقے واری جاتا ہے طالبان کے، وہ کہتا ہے جی آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، کام چک کے رکھو، بس یہ جو ہے نا تاجکستان ازبکستان وغیرہ ادھر نہیں آنے دینا ہے. ہاں، وہ ان کو ذرا وہ مطلب کہ اس لحاظ سے انہوں نے بھی اس کے ساتھ سیٹنگ کر لی ہوئی ہے. ایران جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جس دن سے طالبان نے مزاحمت کا آغاز کیا ہے اور 2002 سے تو 2002-03 سے تو اس کے بعد سے ایران جو ہے اس کے بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں، پیسے بھی وہ دیتا ہے ان کو، راہداری بھی دیتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ملا منصور جو تھے، جو دوسرے امیر تھے، وہ ایران میں ٹریٹمنٹ کروانے گئے ہوئے تھے اور واپسی پہ پاکستانی علاقے کے اندر ان کو ڈرون مار دیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ملا اختر منصور. تو ایران کے ساتھ تو اس کے کارڈیل ریلیشن ہو گئے، لے دے کے ایسے ہی رہ گئے کروں کا ارگو آیا باہروں او کو آیا، ٹھیک ہے. اور اس وقت جو واحد ملک ہے جو ہمارے پچھلے مشرقی ہمسائے بھارت کا یہ خیال ہے کہ یہ بہترین، جس طرح اس نے ایران کے اندر اپنی ایک گڈ ول جنریٹ رکھی ہوئی ہے، اس طرح اگر وہ افغانستان کے اندر اپنا ایک مضبوط فٹ پرنٹ رکھتا ہے
اور وہاں پہ لوگوں کو یہ باور کرانے میں ہو جاتا ہے کامیاب، جو کافی حد تک وہ کامیاب ہے، کہ آپ کے ہاں جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس کی وجہ پاکستان ہے، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو گھیر لے گا، پاکستان کا گھیرا مکمل کر لے گا، جو کہ انڈین پالیسی کا پلر ہے۔ اور 2008 کی فکی رپورٹ کا چیپٹر مینیجنگ پاکستان جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، ابھی بھی گوگل پہ پڑا ہوا ہے، اور کچھ اندھوں کو نظر نہیں آئے گا، وہ نیچے آ کے بھونکیں گے، میں ان کا ذمہ نہیں لیتا، لیکن فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فکی کا جو ہے وہ رپورٹ جو ہے، جو کہ کچھ بندر نما انسانوں نے، کچھ گدے اور گھٹیا اور ذلیل ذہنوں نے، جن کے اندر گند بھرا ہوا ہے، جن کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، اور جو منافقت کا روپ دھار کے پھرتے ہیں اس کائنات کے اندر، ان کا لکھا ہوا وہ چیپٹر ہے، اس میں ایسی زبان استعمال ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ پڑھ لیجئے۔ اس کا مین پلر ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو سراؤنڈ کرنا ہے، تو انڈیا کا بھی ایک جو ایکسپینشنسٹ اس کا ہے نا، وہ جناب ملاقہ سے لے کے اور یہ جو ہے یہ جہاں پہ جبوتی ہے اور جہاں پہ اب چائنا نے سی پورٹ بنائی ہے، وہاں سے لے کے بحیرہ احمر کے باہر، ریڈ سی کے باہر، بحیرہ احمر سے لے کے اور آسٹریلیا تک جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے انڈیا ہے۔ یہ والا جو خناس ہے یہ اس بات کے اوپر اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ انڈیا کے اندر، افغانستان کے اندر جائے اور وہاں پہ جناب ہیویلی قسم کا، تاکہ پاکستان کو آئسولیٹ کر سکے۔ تو یہ ہر حکومت کا یا وہاں پہ جو انٹرنل گروپس ہیں ان کا ایک ڈکلیئرڈ پوزیشن ہے، اور اب ہم جب سوچیں اس کے بارے میں تو ہم اس پوزیشن کو اگر مائنڈ میں رکھ کے سوچیں گے تو پھر ہمیں چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، اس کی فیس ویلیو کیا ہے، اور اس کو ہم نے کس پہ کنسیڈر کرنا ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ جی ہم اگلے مہینے امن منصوبہ دیں گے، جس سے افغانستان کے اندر، جس پہ عمل کرنے سے افغانستان میں امن آ جائے گا۔ اس وقت سارے لوگ اس امن منصوبے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے وہ امن منصوبہ کیا ہے، لیکن اگلے ویلاگ میں اس پہ بات کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔